اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ میں اپنے طرز عمل سے کہیں اولاد کو گمراہ نہ کر دوں، میرے دوست نہ بگڑ جائیں، میرا خطبہ سننے والے نہ، میں مر جاؤں گا مگر میرے گناہ کی جو گٹھڑی ہے یہ بھاری ہوتی جائے گی۔ کوشش کروں کہ میں اچھی مثال قیام کروں تاکہ اس پر لوگ چلیں تو میرے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب مجھے پہنچتا رہے۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جاتے وقت صرف سرسری کاغذات دیکھے جائیں، ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا جائے، ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے اور انتظار کریں آخری عدالت کا کہ جب آخری عدالت آئے گی پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین بولے گی، سارا تیرے نیکی بری کا کچا چٹھا آ جائے گا، جنت دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ اور جنت دوزخ بھی کوئی ایک نہیں، اب جنت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمجھو بس جنت میں چلے ایک برابر ہے، وہاں 100 درجہ ہے جنت۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بینک بنے اتنی منزل، 100 منزل، اور منزل بھی اتنی دور، فرمایا یہ زمین ہے جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری جنت، اتنی دور ہی پھر تیسری جنت، 100 آسمان زمین جو ہے اتنے ہیں، اور سب سے آخری جو ہے وہ فردوس ہے، سب سے آخری، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی جو چھت ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے سب سے اوپر اللہ کا تخت ہے، اس سے اوپر فردوس کی چھت ہے، اس فردوس کی چھت کا نام عربی زبان میں الوسیلہ ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو الاٹ ہوگا ساری کائنات ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، اور وہ کون ہے؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ ایک آدمی کو ملنا ہے اور امید ہے کہ میں ہی ہوں، مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا، تم میرے لیے اذان کے بعد وہ مانگو۔ اس لیے ہم جو ہے صلی اللہ علیہ وسیلہ، میرے لیے وہ مقام اور مرتبہ مانگو، ہم کہتے ہیں آتے محمد علیہ وسیلہ کہ اللہ جو تیرے قریب کا وہ مقام ہے وہ حضور کو دے۔ تو اس جنت میں بھی بہت مراتب ہے، اس لیے جتنی جتنی نیکیاں بنیں گی، کوئی نیچے کی منزل میں رہ جائے گا، کوئی دوسری میں، کوئی 100ویں میں پہنچے گا، اور جہنم میں بھی اسی طرح بہت طبقے ہیں، ایک ہی نہیں کہ سارے ایسے ہی مجرم ایک ہی طرح اکٹھے کر لیں، نہیں، جیسے پھانسی والوں کی کوٹھیاں الگ ہیں، دوسروں کی آسانیاں، جہنم میں بھی کسی کے گناہ معمولی ہے اس کو ہلکا عذاب ہوگا۔ جیسے ابو طالب میں رسول اللہ کے چچا، تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول، حضرت عباس نے پوچھا، بھائی تھے ان کے ابو طالب کے، کہ آپ کے چچا نے آپ کی اتنی حمایت کی، دشمنوں کے مقابلے میں اس طرح وہ سینہ تان کر کھڑا رہا، حفاظت کرتا، آپ کی اس امداد سے اس کو کوئی نفع پہنچا؟ تو حضور نے فرمایا میری امداد اور حفاظت کی برکت ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، ورنہ اگر نہ ہوتا تو درمیان جہنم کے ہوتا۔ اب میرا ساتھ دینے کی برکت یہ ہے کہ پھر جوتیاں آگ کی ہوں گی، توبہ، اس سے بھی دماغ خور رہا ہوگا۔ باقی جو پھر بہت بڑی جگہوں میں ہوں گے، اللہ پناہ دے، اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا پھر۔